حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ دی، پرایوں کے ساتھ دی، اور یہ خالی حضور کے لیے نہیں ہے، یہی اخلاق ہمیں ہمارے برادران وطن کے ساتھ برتنے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں، بہت دھیان سے سننا، آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو عورت رہتی ہے، وہ حمل سے ہے، اس کا شوہر ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے، آپ کو پتا چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، حضور یہ کہتے ہیں، اور اخلاق حضور نے جو بات ہے بتائی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اسے کھولتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ابھی تم سب سے پہلے اپنی بیوی کو لو، اپنی بیٹی کو لو، اپنی نوکرانی کو لو، اور وہ جو برادران وطن تمہارا ہے اس کی بیوی کو جو ہے جلدی سے اپنے کار میں بٹھاؤ، اس کے شوہر کو اطلاع دے دو بھی طبیعت خراب ہوئی ہے، تم فکر مت کرنا، تم ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہو، 4-5 گھنٹہ تمہیں آنے میں لگے گا، تم بالکل فکر مت کرنا، میری بیوی بھی ساتھ ہے، میری بیٹی بھی ساتھ ہے، میں نے اپنے کام والی بھی ساتھ لے لی ہے، میں ہسپتال لے جا رہا ہوں، بالکل فکر مت کرنا، بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوبصورت لڑکا دے، خوبصورت اولاد دے، بھلا چنگا اچھی تقدیر والا لڑکا دے، فکر مت کرنا تو، اور تو میرے سے کانٹیکٹ میں رہنا، اور ڈیوٹی پوری کر کے آنا، جلدی ہری مت کرنا، جلدی مت آنا۔ اب ہسپتال لے جاؤ، ہسپتال لے جا کر آپ باہر بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی کو اندر بھیجو، اپنی بیٹی کو اندر بھیجو، یہ بھی آپ کی بہن ہے، یہ ہندو ہے لیکن آپ کی بہن ہے، یہ کوئی پرائی نہیں ہے، یہ آپ کی ایک انسانی بہن ہے۔ یاد رکھنا، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں یہ سارے کے سارے حضور کی امتی ہیں، یہ جتنے ہندو ہمارے بھائی ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی حضور کی امتی ہیں، فرق اتنا ہے ہم نے قبول کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، بس اتنا فرق ہے۔ امتی سب ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے، بھئی ہم نے قبول کر لیا۔ اب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، یہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے اسے لڑکا دیا یا لڑکی دی، تمہاری بیوی نے آ کر تمہیں اطلاع دی، تو تم فوراً جو ہے اسے اطلاع کرو، اس کے شوہر کو، کہ بھائی مبارک مبارک، اللہ نے چاند جیسا لڑکا دیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ بہت اچھا لڑکا ہے، طبیعت بہت اچھی ہے، تمہاری بیوی کی بھی اچھی ہے اور بچے کی طبیعت بھی اچھی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہاری بیوی سے میں بات بھی کرا دوں گا، میری بیوی بات کرا دے گی، فکر مت کرنا۔ اب وہ اطمینان سے رہے گا کہ بھی میرا پڑوسی کتنا اچھا ہے۔ اچھا، اب ابا آگے اس کے آگے کی بات فرماتے تھے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، 20,000 روپے کا خرچہ ہوا، اس سے 20,000 روپے مت لو، یہ کوئی میری بہن ہے، میں میری بہن کے لیے خرچہ کرتا نہ کرتا، میں میری بیٹی کے لیے خرچہ کرتا نہ کرتا، میں تو میرا بھائی ہے، نہیں، اب وہ کہے گا کہ نہ صاحب میں جو ہے تھوڑا کر کے دوں گا، بھئی مجھے نہیں چاہیے، تو یہ رکھ، بلکہ 2 کلو کا مٹھائی کا حلوہ جا کر ہدیہ دو، یہ مبارکبادی میں کہ لے بھی اللہ نے تجھے اچھا لڑکا دیا تجھے۔ اب بتاؤ اس قسم کے اخلاق برتیں گے تو ہمارے ہندوستان میں کبھی بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، کسی کو برا مت کہو، کسی کی تنقید مت کرو، سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ دعا کرو۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہندوستان میں ایسی دینی فضا اللہ پھیلائے کہ جتنے ہندوستان میں مسلمان مرد عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہوں اور ہندو جو ہمارے برادران وطن ہیں، اللہ ان کو بھی صحیح راستہ دکھا کر ہم سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ ابا رو دیتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ رو دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس سے تم پیسہ مت لو، اور اگر تم غریب ہو، تم خرچہ کے جان تم بھئی آدھا پیسہ اپنی طرف سے دو، آدھا ان کے۔ اچھا، اگر اس کا شوہر کسی جگہ سفر میں گیا ہوا ہے، 15-20 دن کے بعد آئے گا، اسے کہو کہ تو بالکل جلدی مت آنا، تیری بیوی کی خدمت، اب اس کی بیوی کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی بیٹی کو رکھو، نوکرانی کو رکھو، اس کے لیے انتظام کرو، دوسرے بچے چھوٹے ہیں، اسکول جانے یہ بچے، یہ عورت بیچاری لے کے جاتی تھی، کوئی بات نہیں، آپ کہہ دو تمہارے بچوں کو میں اسکول چھوڑ دوں گا، تم فکر مت کرو، تم آرام سے رہو، اپنے اس بچے کو سنبھالو۔ یہ نبی نے یہ اخلاق بتائے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے
کہ جن کے بارے میں 100% یقین کہ یہ آدمی قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ خود کہتا تھا کہ میں قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے اخلاق نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، یاد رکھنا، انک لعلی خلق عظیم، قرآن شریف میں کہا آپ اونچے اخلاق پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی ہے، لیکن کسی چیز کو اللہ نے نمایاں طریقے پر بیان نہیں کیا۔ آپ کی نماز بہت اچھی، آپ کی نماز ہے ہی اچھی، لیکن نمایاں طریقے پر کئی صفحے کئی چیزیں اللہ نے بیان کی، یہ نہیں، اخلاق کو اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، بہت اونچے درجے پر ہیں آپ، اونچے اخلاق، بہت اونچے اخلاق والے ہیں۔ ایک قصہ سنا کر اخلاق پر بات ختم کروں، لیکن مجھے 1.25 گھنٹہ بات کا کہا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 15 منٹ اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، بہت دھیان سے سننا، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ میں بے ایمان بھی رہتے تھے۔ اب مسلمان آئے، حکومت آئی مسلمانوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا فتح مکہ کے بعد حنین کا، مکہ کے بعد حضور کا سفر ہوا ہے حنین کا، حنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ جو برادران وطن تھے اس وقت میں، مشرکین مکہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو حضور نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ یہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور نے فرمایا ہمارے اخلاق دیکھو، ہم کیا بات کرتے ہیں وہ دیکھو، بدگمانیاں مت کرو، بدگمانیوں سے بدگمانیاں ہی پھیلتی ہے، سب کے ساتھ حسن ظن رکھو، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ایکسیڈنٹ ہوا، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ان جتنے آپ مدد کر سکتے ہو مدد کرو ان کی۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ ہندو ہے اس کی مدد نہیں کریں گے، یہ مسلمان ہے اس کی مدد کریں گے، یہ کہنا ہمارے شریعت نے نہیں سکھائی۔ بلکہ اگر کوئی ہندو کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر رہا ہے، آپ اس کو نہ بچا سکتے تھے، بچا نہ سکے، آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ نے مدد کیوں نہیں کی۔ آسمانوں سے باتیں کہی جا رہی ہیں بار بار قرآن کے اندر، اسی لیے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام احمد ابن حنبل سے، کہ آپ نے جو ہے بہت حدیثیں جمع کی ہیں اخلاق پر، معاشرے پر، تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے اخلاق اور معاشرے پر 80% حدیث بیان کی ہے، نماز روزے پر 20% بیان کی۔ پورا دین جو ہے وہ اخلاق سے گھرا ہوا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہ یہ فرمایا کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اب یہ فتح مکہ کے بعد کا قصہ سنو، یہ مشرکین مکہ ساتھ ہو لیے، نماز کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی۔ بلال جو ہے یہ مشرکین مکہ کے غلام تھے، اب انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جتنے مشرکین مکہ تھے وہ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت بلال کہتے تھے اللہ اکبر، تو یہ بھی مذاق میں اللہ اکبر کہتے تھے، استہزاء، مذاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں، بہت دھیان سے سننا، یہ قصہ حدیثوں میں آتا ہے۔ جب بھی حرم شریف جاتا ہوں تو یہ قصہ مکہ میں جو حرم شریف کے مؤذنین ہیں ان کو سناتا ہوں، وہ مؤذنین جمع ہوتے ہیں تو ان کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں مکہ میں اذان کس نے دینی شروع کی، اس پر ایک قصہ سناتا ہوں کہ حضور کے اخلاق کتنے اونچے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ بلال اذان دے رہے اور یہ چھوکرے جو ہے یہ مذاق اڑا رہے، یہ سارے کے سارے بھی ایمان تھے۔ جب بلال اذان سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ کیا تھا معاملہ؟ کچھ لوگ جو ہے زور زور سے اذان کا جواب دے رہے تھے، بول رہے تھے، تو صحابہ نے آہستہ سے حضور سے کہا کہ حضرت یہ تو سب ینگ پارٹی تھی اور وہ بلال کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کو بلاؤ، ہم ان کو سمجھائیں گے، یہ نہیں کہ ماریں گے، یہ نہیں، سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے بھی ہمارا دین کیا ہے۔ اب یہ 10، 8 یا 9 یا 10 الگ الگ روایتیں یہ سامنے آ کر بیٹھی، سب مشرکین نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بھائی یہ بلال اذان دے رہے تھے تو تم زور زور سے چیخ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مذاق اس لیے اڑا رہے تھے ہم کہ بلال ہمارا غلام تھا
ہمارے یہاں نوکر تھا، ہم اس کو بہت پٹائی کرتے تھے، ہم سارا کام لیتے تھے، ہماری اٹھنیاں چراتا تھا، اور آج اتنا اونچا درجہ ہو گیا کہ نبی کا مؤذن بن گیا۔ تو آپ نے جواب بھی کیا کہا؟ اچھا بتاؤ، من منکم اعلیٰ صوت؟ ایک آدمی بہت زور زور سے بول رہا تھا، وہ کون تھا؟ ایک آدمی، ایک چھوکرا جو ہے بہت زور زور سے بول رہا تھا، وہ کون تھا؟ فاشاروا الی ابی محذورہ۔ ابو محذورہ ایک آدمی کا نام تھا کہ یہ تھا، یہ حضرت یہ تھا، یہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ابو محذورہ، یہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے، اور مکہ مکرمہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، مکہ کی جیل خانے، مکہ کی تلواریں، مکہ کی زمین، مکہ ساری طاقت ہمارے ہاتھ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ کر رہے ہیں وہ دیکھو۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، یہ چھوکرا تھا، یہ بہت زور زور سے بول رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ابو محذورہ ذرا قریب آؤ۔ اب جب آپ نے فرمایا قریب آؤ، پھر ڈرے کہ مجھے قریب بلا کر کسی کو اشارہ کریں کہ کوئی مجھے قتل کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا، بھائی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے قریب نہیں بلا رہا ہوں، آپ میرے قریب آؤ، تم فکر مت کرو۔ اب جب حضور نے فرمایا فکر مت کرو، تو ان کو ذرا ان کا سینہ وسیع ہو گیا کہ ہاں بھی چلو، یعنی مطلب کہ کوئی مرنے مارنے کی بات نہیں ہے، قریب آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا ابو محذورہ، وہ بلال جیسا کہتا تھا ویسا کہو، بلال جیسا کہتا تھا ویسا کہو، یعنی اذان دو۔ ابو محذورہ نے کہا کہ محمد، میں اذان تو میں نے سیکھی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت سکھائی، وہ مشرک ہے اور اللہ کے نبی ہے سامنے، وہ اقامت سکھا رہے، اذان سکھا رہے۔ جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے ابو محذورہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے پیشانی پر یوں ہاتھ پھیرا اور ان کے سینے تک لے گئے اور ایک دعا دی، یہ کہا کہ اللہم اشرح صدرہ للاسلام، اے اللہ اس کی زبان سے تو میں نے کلمہ نکلوا دیا ہے، اس کے دل میں میں نہیں اتار سکتا، اس کے دل میں تو ہی اتار سکتا ہے، اور پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ جائے ویرا تو ابو محذورہ نے جب یہ منظر دیکھا، ابو محذورہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں مذاق اڑا رہا تھا اور یہ میری پیشانی پر ہاتھ محبت کا ہاتھ اور میرے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے، میرے لیے دعا کر رہے، میرے لیے بھلائی کی دعا کر رہے۔ ابو محذورہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اچھا، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، مسلمان ہو گئے، ابھی ہوئے 2 منٹ ہوئے مسلمان ہوئے، اب یہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری ایک معروضہ ہے، ایک درخواست ہے، ایک چیز چاہتا ہوں، اگر مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میری تمنا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ بلال جو ہے نا، یہ مدینے کا مؤذن ہے، مجھے مکہ کا مؤذن بنا دو، حرم شریف کا۔ تو حضور نے اعلان کیا، بلال مؤذننا فی المدینہ، ابو محذورہ مؤذننا فی مکہ، کہ بلال یہ مدینہ کا ہمارا مؤذن ہے اور یہ ابو محذورہ یہ مکہ کا مؤذن ہے۔ اذان کا مذاق اڑانے والا مشرک 2 منٹ کے بعد حرم شریف کا مؤذن بن رہا ہے، اخلاق کی وجہ سے۔